ایک حافظ جب نماز تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی درمیان میں معمولی سی زبر زیر کی غلطی کرتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوا حافظ فوراً اسے روک دیتا ہے، اور جب تک وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتا، اس غلطی کو ٹھیک نہیں کرتا، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت ہے۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دل کو ملتا ہے کیسے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیسے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، راضی ہو جائیں گے خدا اور رسول قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سامعین محترم، بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر، جہاں دنیا کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے محبت، قرآن سے نسبت اور قرآن سے لگاؤ نصیب کیا، اور آج الحمدللہ ہمارے شاگرد حافظ محمد آصف نے نماز تراویح میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت نصیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا قبول فرمائے، اور ان کے پڑھنے میں جو کمی پیشی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جن حضرات نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرمائے، اور یہ سننا سنانا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور انہی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا مقصد
انسان کی خدمت ہے۔ اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت، انسان نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، صدقہ و خیرات کرے اور دیگر نیک اعمال صالحہ، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے انسان ایسی محفلوں کے اندر جائے کر بیٹھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، تو اس سے انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے کہ آخر میرا رب کون ہے۔ بھائی دوستو اور بزرگوں، زیادہ تفسیر کا وقت نہیں ہے، بس مختصر ہی ایک دو الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بات کر ختم کرتا ہوں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ وہ اس زندگی میں اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پہچانے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنی پہچان سمجھنے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اب پھلوں کو دیکھیے کہ ہر موسم کا پھل اپنے وقت پر پک جاتا ہے، اور ان پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہے وہ جدا، ان پھلوں کے اندر جو خوشبو ہے وہ جدا، ان پھلوں کا جو رنگ ہے وہ جدا، ان پھلوں کا جو ذائقہ ہے وہ جدا، ان پھلوں کے جو ہے جسم ہے وہ جدا، ان پھلوں کا نمونہ ہے وہ جدا، ان پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہے، اور یہ ساری لذتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں میں لذتیں ڈالی ہے، ان سب سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس زمین کو دیکھیے کہ یہ ساری زمین ایک ہے، اور انسان اس زمین کے اندر گندم کا بیج ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گندم عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس زمین کے اندر انسان جب کسی اور چیز کا بیج ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز میسر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دن رات کے نظام میں دیکھیے، سورج اور چاند کا نظام، اور اسی طرح پیدائش اور وفات کا نظام، زندگی اور موت کا نظام، اور یہ اسی طرح بادل کا آنا جانا، اور یہ اسی طرح جو ہے گرمی سردی کا آنا جانا، یہ دن رات کا تبدیل ہونا، اس سب سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مختلف چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہم ان سے اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم ان سے اللہ کو پہچانیں کہ ان سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، صرف اور صرف ایک اللہ چلا رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے کہ میرے رب نے کس طرح اس کلام کو اتارا، اور کس طرح اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کی، اس کتاب کی حفاظت کی کہ آج 1400-1500 سال گزر گئے لیکن اس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اسے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق،
اپنے بندوں کے ذریعے ہی سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے جگہ جگہ پر حافظ قرآن، ایک حافظ جب نماز تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی درمیان میں معمولی سی زبر زیر کی غلطی کرتا ہے تو پیچھے کھڑا ہوا حافظ فوراً اسے روک دیتا ہے، اور جب تک وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتا، اس غلطی کو ٹھیک نہیں کرتا، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمہ و تفسیر میں اپنی طرف سے کمی پیشی کرتا ہے تو علماء کرام کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی اس غلطی کو اور اس بندے کو واضح کرتی ہے کہ یہ بندہ قرآن کے ترجمہ و تفسیر میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہے یا اپنی طرف سے کم کر رہا ہے، یہ اللہ کے کتاب کی حفاظت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرہ حضرات کی جماعت کو منتخب کر دیا کہ وہ قرآن کے لہجے اور قرآن کے تلفظ کی حفاظت کریں۔ اب دیکھیے اگر کوئی قرآن کے تلفظ کو غلط پڑھتا ہے، قرآن کے لہجے کو بگاڑتا ہے، تو قرہ حضرات کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے روکتی ہے کہ دیکھو اس طرح قرآن کا تلفظ نہیں ہے، اس طرح قرآن کا لہجہ نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت ہے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے فضل سے جگہ جگہ پر مدارس کا نظام ہے، جگہ جگہ پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اور در حقیقت کامیابی بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کا مال و دولت حاصل کر کے چین اور سکون پا لیں گے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی مال و دولت اکٹھا کر کے اپنے پاس جمع کر کے کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خیالات فاسق خیالات ہے، فضول خیالات ہے، اس خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوست اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کی زندگی بنتی ہے اللہ کی کتاب اور دین اسلام سے۔ دنیا آخرت میں چین سکون ملتا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کی یاد سے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی، دنیا کی چیزیں بھی ہمیں دنیا کی ضرورت کے لیے چاہیے کہ جب ہمارے پاس دنیا کی مال و دولت ہوگا تو ہم اس سے اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یاد رکھیں جس طرح یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم دنیا کے بازار میں جا کر دنیا کے مال سے دنیا کی ضرورت پوری کریں گے، اسی طرح ہم نے مرنا بھی ہے، ہماری مرنے کے بعد والی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ہمارے آخرت کی بھی جو ضرورتیں ہیں وہ اس دنیا کے مال سے پوری نہیں ہوگی۔ ہماری مرنے کے بعد والی جو ضرورتیں ہیں وہ اس دنیا کے مال و دولت سے پوری نہیں ہوگی، وہ پوری ہوگی اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ سے، کہ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا ایمان موجود ہوگا، ہم دنیا سے اس ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے اور ہمارے اعمال نیک ہو گئے، تو اس سے ہماری آخرت کی ضرورتیں پوری ہوگی، ہماری آخرت کی جو ہے منزل آسان ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حافظ صاحب نے قرآن پڑھایا، اللہ اس بچے کا قرآن پڑھنا قبول کرے، اور اس بچے نے پڑھا، اس کی پڑھنے میں جو کمی پیشی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہم سب کے لیے یہ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔